السلام ورحمۃ اللہ. ابھی آ رہی ہے کلیئر؟ جی آ رہی ہے حضرت کلیئر. وہ اصل میں شاید بائک پہ تو اس لیے ایسا ہو رہا تھا. اچھا اچھا چلیے سفر آرام سے گزرا آپ کا؟ ہاں الحمد للہ لاکھ چلیے جی میں آپ عرض کا کر رہا نام؟ تھا کہ میرا نام ندیم خان ہے. اچھا 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 جی فرمائیے. وہ تعویذ کے مسئلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے نہیں ہے؟ جی 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 بتائیے. ہاں اس ہاں میں تو اصل میں بہت یہ پوچھ رہا تھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ تعویذ لٹکانا بالکل حرام ہے نا؟ میں نے آپ کا موقف پوچھا، ہمارا موقف تو آپ کو معلوم ہے. نہیں پہلے تو میں آپ کا مطلب آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا آپ اس سے پہلے وہ تو کریں. آپ کا بالکل مطلب ناجائز آپ کہتے ہیں اسے. ہم نے بتایا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے. جی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. ہاں، اور دوسری چیز اس میں یہ بھی تھا کہ کیا نام ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا موقف کیا پہلے یہ تو بتائیے. نہیں میرا موقف تو یہ ہے کہ کیا نام ہے، تعویذ لٹکانا جائز ہے. ہاں حرام نہیں ہے، جی شرک نہیں ہے، حلال ہے. نہیں دیکھیے اس میں جو ہے نا قید ہے. تو اس میں میں موقف قید پوچھ رہا یہ ہوں ہے نا. کہ اگر تو پوری بات ہو جانے موقف پوچھ دیجیے، رہا یا ہوں. تو آپ نہیں آپ پوری بات کر لیجیے پھر میں کر دیتا ہوں، ورنہ آپ پوری بات سن لیجیے. حضرت میں نے کہا سب موقف بتائیے، دلائل نہیں. دلائل نہیں بتا رہا نا میں جو ہمارا موقف ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. ہاں بتائیے. اس میں یہ نہیں کہ ہم کیا نام ہے، جیسے آپ نے وضاحت دے دی کہ ہم ساری صحیح احادیث کو مانتے ہیں، غلط احادیث کو نہیں مانتے. نہیں موقف بتائیے نا تعویذ پر آپ کا. میرا موقف یہ ہے کہ تعویذ پہننا جائز ہے. ہاں جی، اور وہ تعویذ پہننے جائز ہیں. میرا جو موقف ہے جو قرآن کی آیتوں سے اور صحیح احادیث سے لکھے گئے ہوں. جی جی اور ہو گیا مکمل کہ کچھ باقی ہے؟ ہاں آپ بتائیے آگے. نہیں آپ نے کہا کہ وہ تعویذ پہننا ہے، یعنی کوئی دوسری قسم کے بھی تعویذ ہے. ہاں دوسرے قسم کے تعویذات تو ہیں، وہ جیسے پہننا کیا ہے آپ کے جادو. نزدیک؟ دیکھیے جادو ٹون کا یہ جیا کیا نام ہے، شرکیہ کلمات، یہ جتنے بھی ہیں، سفلی وغیرہ، یہ تو وہ جتنے کیا ہے؟ ہیں ہاں وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ تو حرام ہے نا، بالکل شرک ہوئے نا. وہ تو شرک ہوئے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کس کی شرک کی دلیل تو آپ نے دے ہی دی ہے، مجھے تو جائز کی نہیں دلیل دینی ہے. آپ اس حدیث کو تو ضعیف بول رہے تھے. ہاں تو اس کی جو کیا نام ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات ناجائز کلمات سے کیا نام ہے علاج جادو ٹونا کرنا وہ تو حرام ہے. نہیں مانتے ہیں؟ نہیں اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پہلے بات تو مانیں گے. پہلے میں آپ کو دعوے پر دلیل جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کس دلیل سے اس کو شرک مان رہے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کو تو آپ نے ضعیف کہا ہے. جی نہیں پہلے اتنی بات بتائیے کہ آپ اتنے میں مطلب کہ کیا نام ہے، آپ اس پہ بالکل پکے ہیں نا کہ کیا نام ہے قرآن کے علاوہ قرآن اور صحیح مطلب صحیح جو حدیثیں ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کیا نام ہے اگر کوئی کفریہ کلمات سے دعا تعویذ کرتا ہے تو وہ حرام اور ناجائز ہے. تو اس کی دلیل میں دلیل پوچھ. نہیں پہلے اس پہ آپ پکے تو ہوئیے. ارے ہم تو پکے اور ہماری دلیل ہے، اس کو تو آپ نے ضعیف کہا ہے، تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے پھر؟ ہاں تو ہم دے ہیں دلیل ہماری یہ ہے کہ کیا نام ہے، ایک تو وہ ناجائز ہے کیونکہ وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر عمل ہے. نہیں تو ٹھیک ہے، اور دوسرا شرکیہ کلمات سے دعا تعویذ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو شرک کی نوبت تک پہنچانا. اور جب انسان اپنے آپ کو جب انسان اپنے آپ کو شرک کی نوبت تک پہنچا رہا ہے، کفریہ کلمات بک کے اپنے آپ کو کافر قرار رہا ہے، تو پھر جب وہ کافر ہو گیا تو اس کا ایمان نہیں رہا، تو پھر اس کے ذریعے ادھر کیسے جوڑ کریں گے آپ؟ میں دلیل پوچھ رہا ہوں، آپ دلیل نہیں دے رہے نا. دلیل میری یہ ہے جائز ہونے کی دلیل، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نام ذہن میں ہوگا آپ کے. جی جی ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے کیا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خود ان کو کچھ کلمات بتائے تھے اور کہا تھا کہ ان کے ذریعے شفا چاہو. وہ دعا کیا نام ہے حدیث کے اندر بھی مذکور ہے اور وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. اللہم جائز کی دلیل بتا رہا ہوں حضرت، جائز کی دلیل بتا رہا ہوں میں. آپ نے یہ پوچھا ہے نا آپ کا تعویذ پہ کیا موقف ہے.
موقوف روایت پیش کی، آپ کے پاس مرفوع روایت نہیں ہے؟ یہ کون سی روایت ہے پھر؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی نہیں ہے؟ اصل میں معلوم نہیں، مرفوع روایت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور موقوف روایت اسے کہتے ہیں جو صحابی سے ہو، اور آپ نے کون سی پیش کری ہے حضرت؟ تابعین سے ہو۔ جی آپ نے کون سی پیش کری ہے؟ ہمارے بھائی نے تو آپ کو مرفوع روایت پیش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا، ایک منٹ ذرا میں دلیل پڑھ دیتا ہوں آپ کی، شاید آپ جو روایت بھیجی ہے اسی روایت کو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک منٹ، آپ مرفوع روایت قرار رہے ہیں اس کو، آ جائیے پھر کیا نام ہے، اسے چھوڑ کے آپ رجال پہ بحث کر لیجئے۔ نہیں پہلے مرفوع ہے نا وہ تو؟ نہیں مرفوع ہے تو مرفوع کہاں جو ہے، آپ آئیے نا پہلے اسی پہ بحث کر لیتے ہیں، مرفوع موقوف اسی پہ آ جائے۔ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ٹھیک ہے، حدثنا عبد العزیز بن مسلم، ٹھیک ہے، حدثنا یزید بن ابی منصور۔ جب حدیث کے اندر کیا نام ہے ایک منٹ، عن دخین الحجری عن عقبۃ بن عامر الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اقبل الیہ راتن فبایعوا تسعۃ وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعۃ وترکت هذا قال ان ہاں تو مرفوع روایت ہو نا، مرفوع صحابی کا واسطہ بیچ میں لا رہے ہیں، تابعی کا یزید ابن منصور کون سے صحابی ہیں حضرت؟ کس کتاب میں تذکرہ ہے؟ ذرا وضاحت کریں۔ نہیں آپ پہلے موقوف اور مرفوع پہ ہی کیا نام ہے آپ ڈبل بحث کر رہے ہیں، کبھی موقف میں بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک سے آ رہے ہیں، پہلے ایک چیز کو مکمل کر لیجیے نا حضرت۔ کسے کہتے ہیں آپ تسلی سے سنیے تو صحیح، مرفوع روایت۔ ہاں میں سن چکا، مرفوع روایت وہ ہے جو نبی سے ثابت ہو، ڈائریکٹ جس کا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہو۔ ہاں تو اس میں ہے نا موقوف روایت وہ ہے کہ جس کا کیا نام ہے ناقل، جس کا واسطہ کیا نام ہے صحابی پہ لے جا کے ختم کر دے۔ تو آپ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے جی، ہے نا؟ تو آپ کے نزدیک یہ ضعیف ہے صحیح ہے؟ یہ سب سے پہلے بتا دیجئے جو حدیث کے رولز ہیں اس میں سے کیا یہ رول نہیں ہے کہ اگر کوئی کیا نام ہے اس کے اندر ضعیف راوی آ جائے، نہیں ایک منٹ اگر کوئی ضعیف راوی آ جائے، بہترین بات مختصر کلام ہے، آپ مختصر نہیں کرتے، آپ اس کو بات کو پھیلاتے ہیں۔ ایک ہی بات کو ایک نہیں، اصول تو ہم پھیلاتے ہی نہیں نا، اصول آپ کیا نام ہے، چلیے روایت آپ کے اصول پہ سنیے، چلیے پہلے آپ اپنی پوری بات مکمل کر لیجئے پھر بولیے، پھر میں بولوں گا، آپ خاموش رہیے گا۔ آپ کے نزدیک صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ میرے نزدیک ضعیف ہے۔ چلیے اچھا مجھے بتائیے، اگر ضعیف روایت کی تائید کوئی صحیح روایت کرے تو آپ کے نزدیک وہ صحیح ہو جاتی ہے، ضعیف ہی رہتی ہے؟ اگر اتنے محدث اس کی تائید کریں کہ کیا نام ہے وہ حدیث صحیح کے قابل ہو سکتی ہو تو روایت صحیح مانی جائے گی۔ چلیے آگے۔ روایت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں روایت کو کون روایت کرے گا؟ ایک گلی کا فقیر روایت کرے گا، محدث روایت کرے گا؟ حضرت یہ بتائیں، آپ اس کو تبصرہ کر رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تبصرہ نہیں کر رہا، چلیے وہ روایت صحیح ہوگی، آپ آگے بڑھیں۔ ضعیف روایت کی تائید صحیح روایت کر دے تو آپ کے نزدیک وہ ضعیف ہی رہتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جائے گی ہمارے نزدیک۔ چلیے آپ نے عبداللہ بن مسعود کی روایت پیش کی ہے، آپ کے نزدیک تو وہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے ہمارے نزدیک۔ مسند احمد کی صحیح ہو جانا چاہیے آپ کے اصول سے تو؟ یہ آپ اپنی دلیل بنا رہے ہیں، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اصول میں چھیڑ رہا ہوں یا اصول آپ بنا رہے ہیں؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ میری دلیل پہ کیوں جا رہے ہیں حضرت؟ آپ اپنی دلیل مکمل کیجیے نا، میری نہیں سنیے، میں نے ابھی تک آپ نے صرف دو بات پوچھی، میری دلیل کیا ہے، میں نے کہا ضعیف ہے، ابھی تک آپ اپنی دلیل پہ تبصرہ کر رہے ہیں، میری دلیل کی تو کوئی بات ہی نہیں آئی ابھی تک۔ اب آپ کی دلیل نہیں ہو، ہماری ہی دلیل ہے۔ ہاں چلیے بنائیں دلیل۔ نہیں ہو نا، حدیث صاحب کی دلیل ہے نہیں، آپ تو رائے قیاس والے ہو، ہم اہل حدیث ہے نا۔ ہاں بنائیں، حدیث تو ہماری ہوئی، آپ کی تو ہوئی نہیں۔ ہاں چلو بات پوری کرو۔ جی تو دلیل ہو گئی، ہماری آپ کی نہیں۔ چلیے ہو گئی بات پوری۔ اچھا ایک چیز، اب آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ جو جادوی کا کلمات ہیں وہ ایسا تعویذ لٹکانا شرک ہے نا، اور پرانی تعویذ ہے یہ جائز ہے نا، تو یہ تو دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک شرک ہوئی تو دوسرا کیا ہوا؟ دوبارہ سمجھائیے۔
جیسے جو جادوئی کلمات سے آدمی تعویذ بناتا ہے، دم کرتا ہے، تو وہ شرک ہے. جادوئی کلمات میں وہ کلمات جو کفریاں ہیں، کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، ہے نا، ہوں۔ تو وہ شرک ہے. اب جو قرآنی تعویذ لٹکا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ جی بتائیے کیا ہے؟ آپ کا موقف ہے نا، میں کیوں بتاؤں؟ نہیں بتائیں، پوری بات کریں نا. میں تو جب بات کرنے پہ آؤں گا میں تو آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا کیا ہے. ہاں تو بتائیے نا کیا ہے وہ تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ یعنی کہ تاکہ میری بات سیدھی سمجھ بات میں آئے، آپ کی بات سمجھ میں آئے. اب میری بھی بات سن لیجیے اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہو. میں تو سن رہا ہوں. ہاں، آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص قرآنی علاج یا حدیث کے ذریعے، جو حدیث میں دعائیں مذکور ہے، ہاں اس کے ذریعے کوئی علاج کرتا ہے تو وہ اس کا علاج کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اتنی سی بات بتائیے. جی میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم کہ قرآنی نہیں تعویذ مطلب لٹکانا نہیں کیا ہے؟ پوچھ رہا. ایک ابھی تو آپ منٹ سے پوچھ رہے ہیں. ندیم بھائی میں اصول پہ صرف آپ نے دو بات پوچھی، حدیث ضعیف یا کیا نام ہے صحیح. ٹھیک ہے، میں نے کہا ضعیف. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کا موقف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیات سے اور حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں ان سے کوئی شخص علاج کرنا چاہے تو کیا اس کا یہ علاج کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ نہیں، آواز پھنس رہی ہے آپ کی دوبارہ. صرف دو بات میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے. نہیں آپ کو اپنا موقف نہیں معلوم نا، وہ نہیں تعویذ کیا ہے؟ آپ مجھے میرا موقف مت سمجھائیے. میں نے آپ سے میں دیکھو سمجھا رہا یہ ہوں، نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ سے سنیے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے کہ کیا نام ہے، آپ لوگ سے جو پوچھا جائے وہ آپ بتاتے نہیں کیا ہیں. کر رہے ہیں نا، بہت ساری باتوں کو خلط ملط کر رہا ہے. میں آپ کو غلط ملت تو ندیم بھائی میں نے ابھی تک کوئی بات کی ہی نہیں. ابھی تک تو میں آپ کو موقع دے رہا ہوں بولنے کا. باتیں آتے ہیں اس میں خلط ملط کی. سب سے پہلے ابھی تک آپ جیسے ہی میں کوئی بھی بات چھیڑتا ہوں آپ اس میں بیچ میں بول رہے ہیں، جیسے ہی میں کوئی بات چھیڑ رہا ہوں آپ بیچ میں بول رہے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کی کسی بات میں نہیں بولا بیچ میں. اور رہا کہ کیا نام ہے، آپ نے صراحتاً کیا نام ہے وہ بولا ہے کہ تعویذ حرام ہے. بالکل صراحتاً بولا ہے. اپنی بات پہ پختہ ہے، یقین ہے آپ کو؟ بالکل. جو اب آپ نے دوسرے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کرتا ہے. جی اب سن تو لیجئے. وہ تو میں نے آپ کا یہ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے تعویذ لٹکایا، علاج کیا تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا نام ہے دلیل دی، میرے سے دو بات پوچھی، میں نے بتایا کہ نہیں حدیث یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب کیا نام ہے آپ نے میرا موقف پوچھا. اس میں سے پھر آپ نے میں نے دو بات کہی کہ اگر وہ کفریہ کلمات کے ذریعے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہے. اگر کفریہ کلمات کے ذریعے نہیں، قرآنی علاج کرتا ہے یا حدیث کے ذریعے علاج کرتا ہے تو وہ جائز ہے. اب اس میں سے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے پھر میرے پہ اشکال کیا کہ کیا نام ہے آپ کی نظر میں وہ ناجائز ہے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن سے علاج کرنا یہ کیا ہے؟ تو یہی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. خالی آپ اس کو کیا مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے علاج کرتا ہے، حدیث کی دعاؤں سے علاج کرتا ہے، آپ اس کو حرام قرار دیتے ہیں یا جائز قرار دیتے ہیں؟ ہو گئی آپ کی بات؟ جی ہو گئی. آپ سب باتوں میں دو بات کی، اتنی بڑی تفصیل بیان کی، لیکن یہ نہیں بتا پائے ابھی تک کہ آپ کے نزدیک قرآن تعویذ لٹکانا ہے کیا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پہلے آپ اس کو پکا نہیں، آپ کے نگاہ میں دیکھیے، آپ کے مسلک کے مطابق آپ کی نگاہ میں صرف ایک بار نہیں. ندیم بھائی سنیے، ایک بار آپ صرف یہ بول دیجئے کہ میرے نزدیک قرآن سے علاج کرنا، قرآنی تعویذ لٹکانا حرام ہے، پھر میں آپ کو دلائل دینا شروع کرتا ہوں. یہ بات آپ بولی میرے ندیم بھائی، دلائل پہ دلائل مانگے جا رہے ہو. پہلے بات تو پوری کرو اپنی. آپ تو پوری کر لی، آپ اب تک بول ہی نہیں پا رہے نا کہ قرآنی تعویذ لٹکانا آپ کے نزدیک کیا ہے. آپ کو پہلے سمجھ اپنے نزدیک نہیں، آپ سنیے. آپ نے دو باتوں، جب آپ نے ہر بات پہ دو بات کہی تو دو باتوں میں نے تو ہر بات پہ دو بات کہی ہے. دیکھیے آپ نے کیا کہا کہ قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہے اور دعاؤں کے ذریعے دم کرنا یہ جائز ہے، ثابت ہے. یہ دو باتیں کسی ایک ہے. یہ دو بات ہوئی نہیں کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہو گئی. ہاں تو نہیں، اب میں بتایا دو کیسی ہے.
کہ جو دعائیں ثابت ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا گیا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے۔ قرآنی تعویذ لٹکانا ہی قرآن حدیث میں کدھر ہے کہ قرآنی تعویذ لٹکاؤ؟ کدھر ہے قرآن حدیث میں؟ بتائیے میرے کو بھی حدیث دیجیے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ قرآنی آیات کے ذریعے دم کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ الگ ہے، تعویذ بنا کے لٹکانا الگ ہے۔ غلط ہے، صحیح بات ہے آپ کی، بالکل برحق ہے، لیکن دراصل بات یہ ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ابھی تک اس کو حرام قرار ہی نہیں رہے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ تعویذ جو قرآنی تعویذ دیا جاتا ہے نا، یہ اصل میں علاج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ کیا ہوتا ہے، علاج اور مریض کا مسئلہ تو وہ میٹر یا تو کیا نام ہے، دیکھیے وہ عامل سے ہے یا پھر وہ ڈاکٹر سے ہے، تو دوسرا تو خیر نہیں علاج نہیں اس کی بات نہیں ہے۔ ابھی تک میں آپ سے جو چیز پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ آپ میرے سے مت پوچھیے، آپ سمجھے نا، یہ تعویذ جو دیا جا رہا ہے۔ ایسے تو چلو میں سمجھاتا ہوں، آپ خاموش ہو جائیے، میں 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں، آپ سمجھیے جس طریقے سے آپ مجھے سمجھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھاؤں میں جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں۔ سنیے، قرآنی تعویذ جو آپ دے رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہوئی، کسی کو نظر بد لگی یا کسی کو کوئی برے خیالات آتے ہیں، تو آپ علاج کے طور پہ تو قرآنی تعویذ دے رہے ہیں نا؟ جی، یہ دور ہو جائے تکلیف، ہے نا؟ جی جی۔ اب اگر علاج کے نام پہ اس کا عقیدہ، ایمان، توکل اس سے بن جائے اللہ کے ساتھ رہتے اللہ کو چھوڑ کر، تو کیا ہوگا؟ وہ برحق بات ہے آپ کی، بالکل، لیکن سب سے پہلے آپ اس کو حرام تو کرائیے۔ غلط ہوگا نا؟ نہیں، آپ سے صرف آپ مجھے سمجھانے میں لگے ہیں، آپ مجھے سنیے، قرآنی تعویذ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ بن جاتا ہے، اللہ پر نہیں، اللہ کے ساتھ اس پر بھی بن جاتا ہے، تو غلط ہوگا نا؟ چلیے آئیے مثال کی دنیا میں آ جاتے ہیں، آپ مجھے مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک دکاندار، ایک ٹھیکیدار، اب آپ خاموش اختیار کر لیجئے، آپ ہی بول لیجئے، چلیے میں خاموش۔ مجھے اس کا جواب نہیں دیا، صحیح ہوگا یا غلط؟ آپ کیا نام ہے، مجھے مثال دے رہے ہیں حضرت، آپ مجھ سے مطلب جو بات، مطلب اسٹارٹنگ جب تک آپ بیریئر نہیں ہٹائیں گے تو گاڑی کہاں سے بھاگے گی ندیم بھائی؟ آپ مطلب کہہ رہے ہیں نہیں گاڑی چلاؤ گاڑی چلاؤ گاڑی چلاؤ، بیریئر ہٹا کے راضی نہیں ہے، تو میں کہاں سے چلا دوں بتائیے؟ ابرار بھائی اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط؟ نہیں، صحیح غلط میں تو آپ جب تک جواب نہیں دیں گے، آپ اپنی بات کے خود کیا نام ہے، آپ صرف ندیم بھائی دو بات ندیم بھائی صرف ایک بات کا جواب دے دیجیے، کیا قرآن کی آیات سے علاج کرنا حرام ہے؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ نہیں، صرف آپ اتنا جواب دیجیے، پھر میں آپ کے سارے سوال کا جواب ایک ساتھ دیتا ہوں۔ میرا سوال اس مسئلے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ آواز پھنس رہی ہے آپ کی، آواز کلیئر کیجیے۔ اب بھی نہیں آ رہی، پھنس رہی ہے۔ ابھی جی اب بھی پھنس رہی ہے۔ نہیں آپ کی مجھے نہیں آ رہی نا کلیئر، آپ کی تو آ رہی ہوگی۔ آپ ابھی آئی؟ ہاں ابھی آئی۔ ہاں، اس مسئلے میں اصل میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تعویذ اور علاج میں فرق نہیں سمجھ پاتے۔ جو قرآنی تعویذ دیے جاتے ہیں، اسلاف کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآنی تعویذ دی ہے، اصل میں قرآنی تعویذ نہیں دی انہوں نے، اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرنے کے لیے تختیوں